بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کا 5واں چیپٹر اور اس کی پہلی 2 صورتیں سورت سبا اور سورت فاتر، آج ہم ان کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن پاک کا یہ 5واں چیپٹر بھی انذار، بشارت، تزکیہ اور تطہیر پر ہی مشتمل ہے۔ اس میں جو مضامین ہیں وہ اسی حوالے سے ان کا بیان ہے۔ اس میں کل 16 صورتیں ہیں، جن میں سے ابتدائی 13 صورتیں مکی ہیں اور آخری 3 صورتیں یعنی سورت محمد، سورت فاتح اور سورت حجرات یہ مدنی صورتیں ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو فوکس کیا گیا ہے وہ کیا موضوع ہے، یعنی اس میں جو قرآن پاک میں سارے مضامین توحید، رسالت اور آخرت کی بات ہوتی ہے وہ سب اس میں بیان ہوئے ہیں، لیکن جو فوکس ہے اس میں وہ توحید پر ہے۔ تو سبا یعنی یہ یمن کا ایک علاقہ ہے جس کے رہنے والے اس سے مراد لیے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا ہی فراوانی والا اور بہت خوشحال علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خصوصی رحمت کی بارشیں کی ہوئی تھیں، لیکن یہ اتنی رحمتیں اور اتنی فراوانیاں پا کے بجائے خدا کے شکر گزار ہونے کے یہ ناشکرے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی اس ناشکری کی سزا دی اور اس کو مثال بنا کے مشرکین مکہ کے سامنے رکھ دیا۔ دوسری طرف حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے بارے میں مشرکین مکہ کو تنبیہ کے انداز میں بتایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، ان کو دنیا جہان کی دولتوں سے اور بہت بڑی عظیم الشان بادشاہت دی تھی۔ اس سارے کے باوجود ان کے اندر سے انکساری اور عاجزی نہیں گئی، وہ اللہ کے شکر گزار بندے بن کے رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والے اور ناشکری والے 2 قوموں کو سامنے رکھ کے بتا دیا کہ دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ تو اس وقت مشرکین مکہ بھی جو ناشکری کر رہے ہیں، یعنی وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اللہ کی ہدایت آئے گی، اللہ کی طرف سے کوئی نبی ہم میں مابعوث ہوگا، ہمیں کوئی کتاب ملے گی تو ہم اس کو فوراً ماننے والے بنیں گے۔ لیکن جب ان کے پاس کتاب آئی، جب ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اپنے رویے میں وہ انتہائی ناشکری پہ آ کے کھڑے ہوئے۔ قرآن جیسی رحمت ان کو ملی اور انہوں نے ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے ان کو تنبیہ کی۔ اس میں ایک اور اہم بات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مال اور دولت کی جو فراوانی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کسی کو مال اور دولت دیتے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ جس کو مال اور دولت ملی ہے وہ اللہ کا کوئی منظور نظر ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی خصوصی وہ بندہ ہے، اس کی بنا پر اس کی کوئی بخشش ہو جائے گی، آخرت میں اس کی وجہ سے ان کو کوئی خاص قسم کا ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، نہیں، بلکہ یہ مال اور دولت یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائے جانے کے لیے دنیا میں دی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ آپ کو دولت فراوانی دے کے آزما رہے ہیں کہ آپ شکر گزاری کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں تقرب کا ذریعہ مال اور دولت نہیں ہے بلکہ عمل یعنی ایمان اور عمل صالح ہے۔ اس کے بعد آخر میں مخالفین کے جو وہ عذاب کی جلدی مچانے یا عذاب کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ دکھائیں اور اس کے مطالبے کا جو ایک کانسٹنٹ انہوں نے راگ الاپ رکھا تھا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس میں دیا ہے اور کہا ہے کہ جب یہ 2-4 ہوں گے نا اس عذاب سے جس کو یہ مانگ رہے ہیں، تو اس وقت ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ جو نتیجہ نکلے گا اس کی تلخی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ضمیر کی لعنت بھی ان کو ہوگی۔ تو یہ ایک انتہائی دردناک، اذیتناک سچویشن ہوگی جس کو یہ فیس کرنے جائیں گے آخرت میں۔
اور اس کے بعد بتایا کہ ان کی حالت اس وقت یہ ہوگی کہ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے. یہ گردنوں میں توق والا جو معاملہ ہے یہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح کا یہاں پہ انہوں نے رویہ کیا اسی طرح کی ان کی سزا ہوگی. یہاں پر یہ اپنی دماغ، عقل، سوچ کو ایک طرف رکھ کے فالو کرتے گئے ان لوگوں کو جنہوں نے انہیں غلط راہ دکھائی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخرت میں ان کے لیے جو سزا رکھی وہ ان کی گردنوں میں توق ڈالنا تھا. تو پھر سورت کے آخر میں ایک دفعہ پھر توجہ دلائی کہ آخرت کے آنے سے پہلے اگر یہ اپنی اس کتاب پر اور رسول پر ایمان لے آتے ہیں تو ان کے حق میں بہت بہتر ہو جائے گا، ورنہ ایک خوفناک عذاب ان کا منتظر ہے. یہ ساری باتیں ہیں جو اس میں بیان ہوئی ہیں. ہم نے سلیکٹ کی ہیں جو آیات آپ کے لیے اس صورت میں سے، وہ دعوت کی تکذیب کے طور پہ جو یہ اعتراضات اٹھا رہے تھے اس کا انجام ان آیات میں بیان ہوا ہے. میں چاہتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی غور کرنے اور سمجھنے اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے یہ آیات ہم پہ بہت ایفیکٹ کر سکتی ہیں. یہ آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 39 تک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اے پیغمبر. ہم نے جس بستی میں بھی کوئی خبردار کرنے والا بھیجا اس کے اغنیاء نے یہی کہا جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور کہا کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے بڑھ کر ہیں اور ہم پر کوئی عذاب بھی نہیں آنے والا. ان سے کہو حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار ہی ہے جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. خدا کے بندو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ چیز نہیں ہے جو تم کو ہمارا مقرب بنا دیں، البتہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی ہیں جن کے لیے ان کے عمل کا کئی گنا صلہ ہے، اور وہ بالا خانوں میں اطمینان سے بیٹھے ہوں گے. اور جو نیچا دکھانے کے لیے ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں سرگرم ہیں وہ پکڑے ہوئے عذاب میں داخل کیے جائیں گے. یعنی ذلت اور بے بسی کی تصویر ہے جو اس میں بتائی گئی ہے. کہہ دو میرا پروردگار ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے اس کا صلہ دے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ خدا نے جس کو زیادہ دیا ہے یا جس کو کم دیا ہے اس کی بنیاد پر حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہونا. آپ کی عمارت آپ کو حق پہ ثابت کرنے میں کوئی بھی رول پلے نہیں کر سکتی، بلکہ شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے اس میں اس کے لیے خرچ کریں اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کسی کی کوئی چیز سوائے اس کے اپنے عمل کے کام نہیں آئے گی. یہاں تک ہم نے سورۃ سبا کا ان آیات کا مطالعہ کیا جو ہم نے اس میں سے آپ کے لیے سلیکٹ کی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں سورۃ فاطر جس کا مطلب ہے خالق یعنی تخلیق کار. یہ گزشتہ سورت کا جوڑا ہے اور اس میں بھی مضامین کا اشتراک پایا جاتا ہے. مطلب ہے کہ تزکیہ، تطہیر، انذار، بشارت اور فوکس ہے توحید پر. اور جیسے پچھلی صورت میں یہ تقاضا کیا گیا کہ ہمیں شکر گزاری کرنی ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تو اور اس میں ناشکروں کی ناشکر گزاری اور شکر گزاروں کی شکر گزاری ان کا آپس میں تقابلی جائزہ لیا گیا تھا. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شکر گزاری کرنی کیوں ہے، ہم کیوں شکر گزاری کریں اللہ کی، یہ کیوں ضروری ہے. کیوں؟ سب سے بڑی بات یہی کہ وہ اس کا بنانے والا ہے، وہ فاتر ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس کی شکر گزاری بنتی ہے. شکر گزاری کا اپوزٹ کفر ہے. یعنی جو انسان شکر نہیں کرتا انفیکٹ وہ کفر کر رہا ہوتا ہے، وہ انکار کر رہا ہوتا ہے، وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کر رہا ہے. تو شکر گزاری ہی وہ اصل حالت ہے جس میں ہمیں زندگی گزارنی ہے.
یہ شکر گزاری کا عمل کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ آج ہم نے الحمدللہ کہہ دیا اور بس سارا دن ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں. شکر گزاری ایک کانسٹنٹ عمل ہے جس میں ایک مطلوب حالت ہے اس بندہ مومن کی جو اللہ پر ایمان لے کے آتا ہے. تو اس کا بھی ویسے اس مضمون میں جو اصل بات بیان کی گئی ہے وہ بھی توحید ہی ہے. تو اس میں جو ابتدا ہی کی وہ اسی بات سے کی کہ نبی پاک کو تسلی دی کہ یہ جو قومیں یہ جو انکار کر رہے ہیں نا لوگ، یہ اصل میں اپنے جو پچھلی قومیں ہیں، جو گزر گئے لوگ ہیں، جو ان کے بڑے بزرگ ہیں، جن کی ان کے سامنے پوری ایک تاریخ موجود ہے، اس سے سبق نہ اٹھانے والے ہیں. تو ان کے اعمال اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کی بنا پر ان کی نگاہوں میں کھبا دیے ہیں. یعنی یہ ایک بڑی اسٹیٹمنٹ ہے جو قرآن دیتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو برے اعمال کرنے کے اوپر مصر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اعمال ان کی آنکھوں میں کھبا دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ برائی کو پھر برائی سمجھ کے نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ پھر ان کو برائی اچھائی لگنے لگتی ہے، وہ برائی کو اچھائی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ اصل میں اللہ کی قانون کی زد میں آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قانون امحال کے تحت ڈیل کر رہا ہوتا ہے، یعنی جس میں وہ انسانوں کو مہلت دے رہا ہوتا ہے. شکر گزاری ایک کانسٹنٹ عمل ہے جس میں ایک مطلوب حالت ہے اس بندہ مومن کی جو اللہ پر ایمان لے کے آتا ہے. تو اس کا بھی ویسے اس مضمون میں جو اصل بات بیان کی گئی ہے وہ بھی توحید ہی ہے. تو اس میں جو ابتدا ہی کی وہ اسی بات سے کی کہ نبی پاک کو تسلی دی کہ یہ جو قومیں یہ جو انکار کر رہے ہیں نا لوگ، یہ اصل میں اپنے جو پچھلی قومیں ہیں، جو گزر گئے لوگ ہیں، جو ان کے بڑے بزرگ ہیں، جن کی ان کے سامنے پوری ایک تاریخ موجود ہے، اس سے سبق نہ اٹھانے والے ہیں. تو ان کے اعمال اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کی بنا پر ان کی نگاہوں میں کھبا دیے ہیں. یعنی یہ ایک بڑی اسٹیٹمنٹ ہے جو قرآن دیتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو برے اعمال کرنے کے اوپر مصر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اعمال ان کی آنکھوں میں کھبا دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ برائی کو پھر برائی سمجھ کے نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ پھر ان کو برائی اچھائی لگنے لگتی ہے، وہ برائی کو اچھائی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ اصل میں اللہ کی قانون کی زد میں آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قانون امحال کے تحت ڈیل کر رہا ہوتا ہے، یعنی جس میں وہ انسانوں کو مہلت دے رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈھیل دی جا رہی ہے جس میں ایک دم یہ کھینچے جائیں گے اور پھر ان کے پاس واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. تو اس کے بعد یہ بھی بتایا اہل قریش کو انذار کرتے ہوئے کہ تم نے بہت ہی برا دوست بنا لیا ہے، یعنی تم نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، اور شیطان بہت برا دوست ہے اور کھلا دشمن ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خدا کے ہاں جو چیز کام آنی ہے وہ تمہارا کلمہ طیبہ ہے. یعنی تم جب کلمہ طیبہ پڑھ کے توحید کے کلے میں داخل ہو جاتے ہو تو پھر اصل میں تم پروٹیکٹڈ ہوتے ہو. یہ کلمہ طیبہ ہے جو انسان کو بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، ورنہ جو کلمے سے پیچھے رہ گیا، جو کلمے کی قدر نہ جان پایا، وہ پستیوں میں اور گہرائیوں میں گر گیا. پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جو مال اور دولت ہے نا، یہ خدا کا عطیہ ہے، یہ وہ فضل ہے جو خدا نے تمہیں دیا ہے. وہ تمہارے اس مال کا محتاج نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دو اللہ کی راہ میں. وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ تمہیں یہ رزق دے کے تمہیں شکر گزار بندوں کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے. اور جب تم ناشکری کرتے ہو تو پھر اپنے غلط انجام کے لیے تیار ہو جاؤ. اور نبی پاک کو تسلی بھی دی کہ یہ جو نہیں مان رہے، یہ جو تمہاری بات کو مسلسل
اگنور کر رہے ہیں، اس کا ٹھٹھا لگا رہے ہیں، اس کو باوجود اس کے کہ اس کے اندر پوری طرح وضاحت موجود ہے، اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کا دردناک انجام ان کا منتظر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کائنات میں ہمیں جو اختلاف نظر آتے ہیں، یعنی تضاد نظر آتا ہے، جو ہمیں ایک برائی اور اچھائی، نور اور ظلمت، ایمان اور بے ایمانی، یہ جو سارا کچھ کفر اور ایمان کا جو تصادم ہمیں نظر آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مبنی بر حکمت کیا ہوا ہے، یعنی حکمت کے ساتھ اس کو خود بنایا ہے تاکہ وہ دیکھ لے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور معرفت دی ہے، اس کی روشنی میں کام کرتے ہیں، اور جو علم اور معرفت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اس کی قدر کرتے ہیں، اور کون ہے جو اٹھا کے اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی اجازت اللہ نے خود دی ہے لوگوں کو ارادہ اور اختیار دے کے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کون ہیں جو خود سے اڈاپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے خدا کے راستے پہ چلنا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک اسی سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے وہ علماء جو کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور کتاب سے باوجود اس کے کہ بہت سارا فساد برپا کر دیا ہوا تھا کتاب کے اندر، جو آیات ہیں ان کے اندر، لیکن وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ قرآن کے منتظر تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ قرآن آئے اور وہ جو آیات انہوں نے ان گزشتہ کتابوں میں پڑھی ہوئی ہیں ان کی وہ تصدیق کرے تو وہ اس کو مانے۔ تو انہوں نے ان علماء کا اس میں ان کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ جو اس کو نہیں مان رہے، اب جب یہ آ گیا ہے قرآن تو پھر بظاہر تو وہ عذاب کی زد میں آ گئے، لیکن اللہ انہیں ابھی بھی ڈھیل دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کا اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، قانون امحال، کہ وہ مہلت دیتا ہے انسانوں کو اتمام حجت تک کہ حق اس طرح واضح ہو جائے کہ ان کے پاس انکار کی گنجائش، اس حد تک اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آخر میں ان کو یہ عبرت دلاتے ہوئے قریش کو کہا کہ یاد رکھو یہ تمہارے پاس موقع ہے اس وقت کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم قرآن اور رسول اور توحید اور آخرت کا اقرار کر لو، ورنہ انتہائی خطرناک نتائج ہیں جس کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم نے اس حوالے سے جو آیات آپ کے لیے سلیکٹ کی ہیں سورۃ فاطر میں، وہ بھی یہی بتا رہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ جو دعوت دی ہے، جب اس دعوت کو تم نہیں مانتے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم کوئی مسئلہ نہیں کریٹ کر رہے، اللہ تعالیٰ تمہاری اس تکذیب اور ایکسیپٹنس کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تم نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان ہے، مان لو گے تو تمہارا فائدہ ہے۔ تو اس میں کہا آیت 16 سے ہم شروع کرتے ہیں، اس کی 15 سے ہم نے اس کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتایا لوگوں اس کی طرف سے اس علم و تذکیر کی قدر کرو، یعنی جو قرآن تمہارے پاس آیا ہے اس کی قدر کرو، تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اس کو تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں آ پڑی، اللہ تو بے نیاز اور صدود و صفات ہے، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق جہاں لے آئے، یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یعنی اللہ تو بے نیاز ہے، وہ اگر ایک کن سے یہ پوری کائنات بنا سکتا ہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تم جو اتنی سرکشی پہ کھڑے ہو، تم لوگوں کو ختم کر کے وہ نئے لوگوں کو لے آئے اور ان کو اس دنیا میں بسا دے۔ بتایا اس لیے متنبہ ہو جاؤ، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کے لیے پکارے گا تو اس میں کچھ بھی بٹایا نہ جائے گا، چاہے جس کو پکارا جائے وہ قرابت مند ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں سنتے تو انہیں اب ان کے حال پہ چھوڑ دو،
تم صرف انہی کو خبردار کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جو نماز کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ یہ پاکیزگی کی دعوت ہے، اور جو پاکیزگی حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے حاصل کرتا ہے، اور ایک دن سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم نے سورت سبا اور سورت فاتر کو دیکھا۔ انشاءاللہ کل ہم اگلی 2 صورتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نے کے بات۔